السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر خلا ولایت، میں معاشیات میں پی ایچ ڈی ہوں اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھاتی ہوں۔ زنجیر ٹی وی جو ہے، زنجیر ٹی وی کے تحت ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم پاکستانی معیشت کی بدلتی ہوئی صورتحال کو گاہے بگاہے اس کا تجزیہ کریں گے۔ میں آپ کے لیے معاشی صورتحال کو ہر اسپیکٹ میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گی اور اس کے ہم ڈفرینٹ ایپیسوڈس کریں گے، اور جو ہمارے اکنامک پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں، ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے، اس میں اسٹیٹ پالیسیز کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے، ان کا حل کیا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی معاشی صورتحال، اس کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک نقطہ جو ہمیشہ ہم درگزر کر دیتے ہیں وہ اس کے حل ہے، مسائل کے حل کے بارے میں بات کرنا۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ جب مسائل کو جو ہے وہ زیر غور لایا جائے، اس کے ساتھ اس کے حل کی بات بھی کروں، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے یا ایک عام آدمی کی سوچ سے جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل کس طرح ممکن ہے، اس کی سوچ کیا ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ کن کن چیزوں کو سامنے رکھتی ہے، جو وہ معاشی پالیسیز بناتی ہے، ان میں کیا چیزیں امپروو کرنے والی ہیں۔ آج اس سیریز کا پہلا پروگرام ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ کرونا سے پہلے معاشی صورتحال کیا تھی اور کرونا کے بعد کیا تھی۔ آپ بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ سنتے آئے ہیں مختلف تجزیہ نگاروں کی، حکومت کی طرف سے بھی، کہ جی کرونا کی وجہ سے معاشی مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور ایک سٹیٹمنٹ جو ہم حکومت کی طرف سے سنتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان جس ترقی کی ڈگر پہ رواں تھا، اس کی وجہ سے اس کو بہت فرق پڑا ہے، اور جو بھی ہمارے معاشی مسائل آج ہیں وہ کرونا کی وجہ سے ہیں۔ میری آج آپ کے ساتھ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے، کہ کیا ہمارے سارے مسائل صرف کرونا کی وجہ سے ہیں یا اس سے پہلے بھی پاکستانی معیشت جو ہے وہ ایک مسلسل سٹرگل کر رہی تھی۔ جنوری 2020 میں ہمارے وزیر اعظم نے، فائنانس منسٹر نے آ کے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان نے اکنامیکلی بہت زیادہ سٹیبل ہو گیا ہے، پاکستان نے اپنے بہت سارے معاشی مسائل کو کنٹرول میں کر لیا ہے۔ ان کے مطابق ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بہتر ہو گیا ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بہتر ہو گیا ہے، اور انفلیشن میں کافی کمی آئی ہے۔ جبکہ ان کی اس سٹیٹمنٹ کے اگینسٹ جو ہمیں جو فگرز بتاتی ہیں، جو سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 73% جو ہے بڑھ گیا تھا، یہ جنوری 2020 میں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 2019 کے دوران آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مسلسل بڑھتا رہا، اور جنوری 2020 میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ 73% ہو گیا۔ پینڈیمک سے پہلے اگر ہم 2019 جولائی میں بات کریں، اگر ہم اس سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھیں کہ پاکستان نے واقعی ترقی کی ہے اور 2019 میں بہت سارے معاشی ٹارگٹس جو تھے وہ حکومت نے اچیو کر لیے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 2019 جولائی میں حکومت نے IMF سے جو پہلے سے انہیں قرضہ لے رکھا تھا اس کے باوجود ایک ایکسٹینڈڈ فیسیلٹی پروگرام کے تحت مزید قرضہ لیا۔ اب ایکسٹینڈڈ فیسیلٹی پروگرام کیا ہوتا ہے؟ IMF کی ایک کنڈیشن ہے کہ آپ 1 سال کے دوران 2 دفعہ سے زیادہ قرضہ نہیں لے سکتے، کوئی بھی ملک قرضہ نہیں لے سکتا۔ اس کے باوجود اگر آپ کی معاشی صورتحال اس سے بہتر نہیں ہوتی، یا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہتر نہیں ہوتا، آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بہتر نہیں ہوتا، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بہتر نہیں ہوتا، تو آپ دوبارہ قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک خاص کلاز انہوں نے رکھی ہے جس کو ایکسٹینڈڈ فیسیلٹی فنڈڈ فیسیلٹی کہتے ہیں۔ پاکستان نے یہ اپنا رائٹ 2019 جولائی میں استعمال کر لیا، انہوں نے EFF کے تحت ایک اور قرضہ لیا، جو آلریڈی قرضے ہیں، اور اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں نقصان کی یہ بات ہے، ایک تو آپ کا مزید قرضہ بڑھ گیا، دوسرا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلٹی ہوتی ہے اس کی شرح سود ایک عام قرضے کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، یعنی آپ نے پہلے سے موجود جو قرضے ہیں اس پہ ایک اور قرضہ لیا، اور وہ سب سے مہنگا قرضہ ثابت ہوا کیونکہ اب آپ کو 3 گنا زیادہ سود ادا کرنا پڑا اس کے لیے۔ اس کی اپرچونٹی کاسٹ کیا ہوئی، یعنی اس کا نقصان ایک اور یہ کیا ہوا کہ جو آپ کا گروتھ ریٹ تھا، پاکستان کا جو GDP تھا وہ 5.6% تھا، وہ 5.6% سے نیچے آ کے 3.3% ہو گیا۔
ایک تو آپ نے اپنا گروتھ ریٹ ڈکلائن کیا، دوسرا اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو بہتر ہو سکتا تھا وہ چونکہ مزید کنڈیشنز کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ مزید گر گئی اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ مزید بڑھ گیا۔ جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 3.3% ہوا۔ جو آپ نے ایکسٹینڈڈ فیسلٹی فنڈ کے تحت اور قرضہ لیا اس نے نہ صرف آپ کی گروتھ کو کم کیا بلکہ آپ کی ڈیفیسٹ میں بھی اضافہ کیا۔ پاکستان جو ہے نا وہ کوشش کر رہا تھا، جب سے کووڈ-19 یا پینڈیمک آیا تو ہماری حکومت یہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنے سارے معاشی مسائل یا اپنی فیلڈ پالیسیز جو ہیں اس کا جواز جو ہے وہ اس پینڈیمک کو بنا کے پیش کریں۔ ایسا نہیں تھا۔ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ ہوا یہ کہ آپ کی 2019 کے دوران، یعنی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، 2019 میں اس کی پرفارمنس دیکھی جائے تو آپ کی لارج اسکیل انڈسٹری یعنی کہ جو بڑی صنعت ہے اس کی ترقی بھی جو ہے وہ کوئی 5.7% کے قریب گر گئی۔ اس کا جو گروتھ ریٹ چل رہا تھا پچھلے سالوں میں وہ 3.7% تھا۔ 2019 میں اس کا گروتھ ریٹ لارج اسکیل انڈسٹری کا کم ہو کے 1.7% ہو گیا۔ اسی طرح آپ کی زرعی ترقی جو ہے وہ 3.8% تھی۔ 2019 کے بعد جنوری 2020 میں یہ آپ کی زرعی ترقی مزید گر کے 0.17% رہ گئی، یعنی 0.17%۔ بری طرح جو ہے وہ نیچے گری۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سپلائی سائڈ تھی۔ اس کے بعد انفلیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ پاکستان کا اگر ہم موازنہ کریں خطے میں موجود باقی ممالک کے ساتھ تو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر بھی 2019 کا اگر آپ ہر مہینے کا تجزیہ کریں تو کسی ایک مہینے میں بھی ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کا انفلیشن ریٹ باقی ممالک کے انفلیشن ریٹ سے کم ہو۔ پاکستان کا انفلیشن ریٹ خطے میں مسلسل بڑھتا گیا۔ ستمبر 2019 میں پاکستان کا انفلیشن ریٹ 7.6% تھا۔ جنوری 2020 میں پاکستان کا انفلیشن ریٹ 9.2% تھا۔ اب ستمبر 2020 کے اندر پاکستان کا انفلیشن ریٹ 9.76% ہے، یعنی 9.2% سے لے کے 9.76% تک جو اضافہ ہوا ہے اس کی ریزن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پینڈیمک ہے، لیکن ہمارے کیس میں اس کی ریزن یہ پینڈیمک یا کرونا سے زیادہ آپ کی سپلائی سائڈ رہی ہے، یعنی آپ کی مسلسل رسد میں کمی آئی ہے۔ کوئی بھی انڈسٹری دیکھ لیں آپ اٹھا کے، اسپیشلی فوڈ انفلیشن میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ بھی جو ہے وہ سپلائی سائڈ ہے۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک نیچرل پرنسپل ہے، جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی آپس میں ایک دوسرے کو انٹریکٹ کرتی ہیں وہاں پہ پرائس فکسڈ ہوتی ہے، اور پرائس جو ہے جو رکھی گئی ہے مقرر کی گئی ہے اس سے زیادہ نہ وصول کی جائے، اس کے لیے حکومت جو ہے وہ مختلف آرگنائزیشنز بناتی ہے، پرائس کنٹرول باڈیز بناتی ہے۔ اس کیس میں پنجاب کے اندر 6 مختلف پرائس کنٹرول باڈیز کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے ہاں فوڈ انفلیشن میں 300% کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ 300% کا اضافہ جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ہاں پیداوار کم ہوئی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ منڈی سے مارکیٹ تک پہنچتے چیزوں کی سپلائی میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے، جس کی بیسک وجہ جو ہے وہ ہورڈنگ بھی ہے، بلیک مارکیٹنگ بھی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے۔ جو جتنی رسد یا جتنی ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر آٹے کی پائی جاتی تھی اتنا آٹا مارکیٹ میں سپلائی نہیں کیا گیا۔ جو ہی سپلائرز نے یہ دیکھا کہ قیمت آٹے کی کم رکھی ہے یا پرائس کنٹرول باڈی نے قیمت فکس کی ہے، انہوں نے آٹے کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، چینی کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، اسی طرح مختلف فوڈ آئٹمز کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کی مائکرو مینجمنٹ جو ہے وہ حکومت کر سکتی ہے، ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکتی ہے۔ وہ جو آپ نے اتنی ساری باڈیز بنائی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ آپ قیمتوں کو کنٹرول میں رکھیں، اگر وہ اپنا کام صحیح کریں تو یہ رسد اور طلب کا جو فرق ہے اس کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں، اور جب یہ فرق کم سے کم ہو تو پرائس جو ہے وہ کم رہتی ہے۔ دوسرا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس سے پہلے بھی چل رہا تھا کہ بڑی صنعت کے نہ چلنے کی وجہ سے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گروتھ میں بری طرح سے کمی آنے کی وجہ سے، اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کی ترقی میں بہت زیادہ کمی آنے کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو رہے تھے۔ اس کے بعد کرونا آیا، مکمل شٹ ڈاؤن کرنا پڑا انڈسٹری کو،
اس دوران میں بھی بے روزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. لیکن اگر آپ پاکستان کی بے روزگاری کی فگرز پہ نظر ڈالیں، اس کے اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 2019 کے دوران پاکستان میں بے روزگاری کا جو ریٹ تھا وہ 20% تھا. کرونا کے بعد پاکستان میں بے روزگاری کا ریٹ 36% ہو گیا، 16% انکریز ہوا. بے شک پچھلے سالوں کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس ملک میں موجودہ ریٹ بے روزگاری کا 20% ہو، اس ملک کے معاشی مسائل صحیح معاشی ڈگر پہ نہیں ہیں. اس ملک کی حکومتی پالیسیاں اس کے معاشی مسائل کو صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کر رہی ہیں. سو ان امپلائمنٹ کی جہاں تک تعلق ہے، اس میں ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ بڑی انڈسٹری سے لے کے چھوٹی انڈسٹری تک انہوں نے کرونا کی وجہ سے بہت سارے اپنے ایڈمنسٹریشن سیکٹرز جو ہیں ان کو ڈکلائن کرنا پڑا، اس کو ڈاؤن سائز کرنا پڑا، اس میں ملازمین کو کم سے کم کرنا پڑا. اس وجہ سے ان امپلائمنٹ ہوئی. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کرونا کے دوران سب کچھ برا نہیں ہوا. ہمارے یہاں 2 انڈسٹریز ہیں جنہوں نے اب نارمل پروفٹ کمایا کرونا میں. اس میں ایک انڈسٹری ریٹیل انڈسٹری ہے آپ کی، کیونکہ لوگوں نے گھر بیٹھ کے بے انتہا شاپنگ کی ہے اور جو کچھ خریدا ہے وہ آن لائن خریدا ہے. دوسرا جو انڈسٹری جس نے بہت اب نارمل پروفٹ ارن کیا ہے وہ آپ کی فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف آپ کے ہاں معاشی حالات بہت خراب ہیں، وہاں دوسری طرف جب یہ انڈسٹریز اب نارمل پروفٹ ارن کریں تو کیا ان پہ ٹیکس کی شرح زیادہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ان کی سبسڈی کم نہیں کرنی چاہیے؟ اس طرح کی پالیسی سے ہم یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کس انڈسٹری کو سہارے کی ضرورت ہے اس کو ہم سبسڈی دیں، اور جو انڈسٹری اب نارمل پروفٹ کما رہی ہے ان کا پروفٹ اس طرح سے شیئر کیا جائے کہ وہ گراس روٹ لیول تک پہنچ سکے. کرونا کا ایک اور فائدہ ہو سکتا تھا جس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. کرونا کے دوران چونکہ شٹ ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن تھا اور لوگ اپنے گھروں کے اندر مقید تھے، تو انہوں نے اپنی ضرورت کی جو اشیاء ہے وہ آن لائن خریدیں، خود جا کے نہیں خریدیں. دیٹ واز دا وے جس میں ہم ڈاکومنٹیشن کسی حد تک کر سکتے تھے، جو ہماری ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی FATF کے تحت، کیونکہ ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے. ڈاکومنٹڈ اکانومی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ہاں ہر طرح کی خرید و فروخت کا ریکارڈ موجود ہو، اور خرید و فروخت کا ریکارڈ موجود ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر ٹیکس کی شرح لگانے کے لیے حکومت کے پاس یہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ آمدن کتنی ہے. اب اگر انڈسٹریز جو طلب اور رسد کا فرق سپلائی سائڈ سے آتا ہے اس کو تو ختم نہیں کر سکتی، لیکن اپنا ریکارڈ فراہم کر کے ہمارے لیے انکم ٹیکس کی اپرچونٹی کریٹ کرنے کے لیے کافی حد تک فضا سازگار بنا سکتی ہیں. اگر اس میں حکومت یہ شرط لگاتی کہ جتنی بھی خرید و فروخت ہوگی وہ کریڈٹ کارڈ کے تحت ہوگی اور ہر بندے کا بینک اکاؤنٹ موجود ہونا چاہیے، تو آپ ڈیجیٹلائزیشن کا ایٹ لیسٹ ایک سٹیپ پورا کر لیتے. دوسری طرف آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت، یا جو بھی اس کا اب نیا نام ہے، اس کے تحت لوگوں کو 3,000 روپیہ فراہم کیا. وہ لوگ جو خود سے نہیں کما سکتے تھے، ان کی آمدنی اتنی کم ہے جن کو بری طرح سے کرونا افیکٹ کرتا ہے. اس میں بھی گورنمنٹ اگر صرف یہ شرط رکھ دیتی کہ ان کو یہ پیسے جو ہیں وہ بینکس کے تھرو ملیں گے اور اس کے لیے ان کو بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے، تو آپ کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے اندر آ جاتی، جس سے ایک سٹیپ آپ کا پورا ہو جاتا. تو یہاں پالیسی کا فیلئر رہا. یقیناً کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت کو ایک دھچکا لگا، اور پاکستان چونکہ بری طرح سے پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار تھا، ہم پہلے سے زیادہ نیچے چلے گئے اور ہمیں زیادہ نقصان ہوا. لیکن پاکستان کے سارے معاشی مسائل کا ذمہ دار جو ہے وہ کرونا نہیں ہے. ہماری صنعت پہلے بھی منفی ترقی کی طرف جا رہی تھی، جس کے لیے ہم نے کوئی موزوں قدم نہیں اٹھایا تھا. آپ کی انڈسٹریل جو گروتھ ہے وہ ڈکلائن کر رہی تھی، وہ نیچے آ رہی تھی. آپ کی زرعی گروتھ جو ہے، ایگریکلچرل گروتھ، وہ نیچے آ رہی تھی. حکومت نے ایگریکلچر کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی سپورٹ پرائسز نہیں دیں، الٹا سبسڈیز ختم کر دیں کرونا سے پہلے بھی، جس کا نتیجہ یہی ہونا تھا 2020 میں اگر کرونا نہ بھی ہوتا تو بھی آپ کی زرعی ترقی جو ہے اس کا جو شرح نمو ہے وہ زیادہ ڈکلائن کرتی، زیادہ نیچے آتی. دوسری طرف آپ نے لارج اسکیل انڈسٹری کے ساتھ میڈیم اسکیل انڈسٹری کو جو کہ ایک درمیانے درجے کا تاجر ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی خاص پیکیجز نہیں رکھے یا اس کے لیے کوئی خاص پالیسیز یا پلان نہیں بنائے. چھوٹے
جو تاجر ہے اس کے لیے جو قرضے کی سہولت ہے مائکرو مینجمنٹ یا مائکرو لونز کے لیے، اس کے لیے بہت ساری پرائیویٹ یا خود مختار جو آرگنائزیشنز ہیں وہ تو موجود ہیں، این جی اوز کی صورت میں یا اور کسی صورت میں. قوت ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن سرکاری سطح پہ حکومت نے کوئی ایک ایسا کوئی بڑا فنڈ ان کے لیے نہیں رکھا، یا کوئی ایسی آرگنائزیشن جیسے اسمیڈا ہے اس کو بھی مزید بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی. وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ان کے لیے. سو جو درمیانے درجے کا تاجر تھا اس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا کرونا کی وجہ سے. اس کو ایک تو نقصان یہ ہوا کہ امپورٹس جو ہیں اس کی پرائسز میں اضافہ ہو گیا، ایکسپورٹس میں اس کا پروفٹ کم ہو گیا کیونکہ ایکسچینج ریٹ جو ہے ڈالر زیادہ مضبوط ہو گیا، اس کے مقابلے میں روپے کی قدر گرتی گئی، جس کی وجہ سے اس کو پہلے سے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی تھی چیزوں کی، اور جو وہ ایکسپورٹ کرتا تھا اس کے بدلے جو اس کو ملتا تھا وہ جو پروفٹ ہے وہ اس کا کسٹم ڈیوٹی اور ایڈمنسٹریشن کاسٹ میں فل ہو جاتا تھا. تو یہ جو چھوٹے درجے کا تاجر ہے جو سستی چیز ایک ملک سے خرید کے دوسرے ملک میں سپلائی کرتا تھا یا یہاں مارکیٹ میں سپلائی کرتا تھا، اس کو اب قیمتوں میں کمی کے اضافے کی وجہ سے، اسپیشلی امپورٹ ڈیوٹیز میں اضافے کی وجہ سے، اپنا پروفٹ مارجن بہت زیادہ کم ہو گیا. اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. عام آدمی کو نقصان نہ صرف یہ پہنچا کہ بےروزگاری میں اضافہ ہوا بلکہ فیکس آمدنی میں بھی اضافہ ہوا. ہمارا ایک پچھلے 50-60 سالوں سے ایک جو مسلسل ڈرا بیک رہا ہے وہ یہ کہ ہم انڈسٹریل نیشن نہیں ہیں، ہم مینوفیکچرنگ اکانومی نہیں ہے، ہم کنزیومر سوسائٹی ہیں. ہمارے ہاں لوگ خریدتے زیادہ ہیں، اور چونکہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو کبھی پرائیویٹائزیشن سے اور کبھی جو ہے وہ گورنمنٹ نے خود اپنے انڈر لے لیا، اس طرح کی چیزوں سے ڈفرینٹ ٹائمنگز کے اندر مختلف دھچکے لگتے رہے ہیں، اور ہم نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، کوئی خاص پالیسیز نہیں بنائی. اس کے بعد جو ہماری انڈسٹری کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم یہ بھی رہی کہ وہ انڈسٹری جو ترقی کر رہی ہیں ان میں ایک مونوپلسٹک قسم کا کمپٹیشن ہے، اس کے اندر پرفیکٹ کمپٹیشن نہیں ہے. پرفیکٹ کمپٹیشن اس وقت آتا ہے جس وقت کام کرنے والے جو ہیں ایک آزاد فضا میں کام کر سکتے ہیں، ایک جیسی قیمت پہ کام کر سکتے ہیں، ایک جیسی جنس کے لیے کام کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ہی انڈسٹری جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اگزامپل لے لیں، اس میں جو سہولتیں ایک بڑے صنعت کار کے لیے موجود ہیں یا اس کو ایکسیس ہے، ان ریسورسز پہ یا ان سہولتوں پہ ایک چھوٹے تاجر کو ایکسیس نہیں ہے. اچھی مشینری امپورٹ کرنا اور ایکسپورٹ کے لیے کانٹریکٹس کرنا، یہ بھی بڑے تاجر کو اس کے لیے ایکسیس ہے، اور اسپیشلی وہ جن کی لابی ہو بروکریسی کے اندر، وہ لوگ زیادہ جلدی ٹینڈرز اور ان چیزوں پہ کام کر لیتے ہیں. ایک چھوٹا تاجر یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی پہنچ جو ہے وہ لوکل مارکیٹ تک ہوتی ہے. اب لوکل مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے آپ کی چین آف سپلائی جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور وہ جو چین آف سپلائی ہے اس کی وجہ سے ہر سٹیپ کے اوپر پروفٹ مارجن کم سے کم ہوتا جاتا. دوسری سب سے بڑی پرابلم کرونا سے پہلے بھی ہمیں یہ تھی کہ ہمارا ٹیکس سٹرکچر مناسب نہیں ہے. ہمارا ٹیکس سٹرکچر بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں کام کرتا ہے. پوری دنیا کے اندر اگر آپ ٹیکس کا سٹرکچر دیکھ لیں تو وہاں انڈائریکٹ ٹیکسز اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کی شرح انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے. ہمارے ملک میں 80% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور صرف 20% ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو ہمیشہ ریگریسو ٹیکسز کہا جاتا ہے، اور ان ڈائریکٹ ٹیکسز کو پروگریسو ٹیکسیشن کہتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے ان سے پیسہ لے کے غریبوں کو، یا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان تک پہنچایا جائے. یعنی پیسے کی یا روپے کی منصفانہ تقسیم جو ہے اس کو ممکن کیا جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو بڑھائیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو کم کریں. سو آپ کو ٹیکس کی مد میں ہمیشہ پہلے بھی نقصان ہوتا رہا ہے، اور یہ 2019 کے اندر بھی جو آپ کی ٹیکس ریکوری وہ کم سے کم رہی ہے، اور یہی صورتحال 2020 میں بھی ہے. آپ نے جو ٹیکسز بڑھائے ہیں وہ آپ نے ہر سٹیپ کے اوپر بڑھائے ہیں، جس کا نقصان ہمیشہ جو ہے وہ مڈل کلاس کو یا لو مڈل کلاس کو یا لوور کلاس کو ہوا ہے. آپ نے بڑے آدمی کی آمدنی کو نہ کبھی کیٹر کیا، نہ اس پہ ڈائریکٹ ٹیکس لگایا. پھر آپ سب سے زیادہ ہماری حکومت جو کماتی ہے وہ سیلز ٹیکس سے کماتی ہے، اور سیلز ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ ایک عام صارف برداشت کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو خود والنٹیئر کر کے ٹیکس دیتے ہیں ہمیشہ انہی کی کمر توڑی جاتی ہے، انہی پہ زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. سو آپ کی جو ٹیکس ریکوری ہے اس کی صورتحال 2019 میں بھی اتنی ہی خراب تھی جتنی 2020 میں خراب ہے.
وہ 2018 میں بھی اتنی خراب تھی جتنی 2019 کے بیچ میں ہے. ہمارے پچھلے سالوں کا جو ہم نے اپنے ایف پی آر کو ریسٹرکچر کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ سب سے بڑا. تو اگر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ایف پی آر کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا، سیلز ٹیکس کو کم سے کم کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنا جی ایس ٹی کم کر دیتے ہیں تو مہنگائی میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی، کیونکہ اس کا بوجھ صرف اور صرف ایک عام صارف برداشت کرتا ہے. بہت سارے اور مسائل بھی ہیں جو کرونا کی وجہ سے ہیں. اس پہ بے شک اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انفلیشن میں، فوڈ انفلیشن میں، ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں کی فیکس آمدنی میں کمی ہوئی ہے. پاکستان کا ایک بہت بڑا سورس جو ہے وہ فارن ریمیٹنسز بھی رہی ہیں، یعنی وہ پیسہ جو باہر سے آتا تھا اور اس کی وجہ سے آپ اپنا ڈیفیسٹ پورا کرتے تھے. کرونا کے دوران مختلف ممالک سے پاکستانی ملازمین جو ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا، سعودی عرب سے، قطر سے، دبئی سے، انگلینڈ سے. جب مختلف ممالک سے یہ لوگ واپس آئے تو وہ جتنی ان کی جمع پونجی تھی وہ ساتھ لے کر آئے، جس کی وجہ سے 2020 کے اندر آپ کی فارن ریمیٹنسز میں اضافہ ہے 2019 کی نسبت. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ مستقل بنیادوں کے اوپر اپنی ملازمت سے فارغ ہو کر آئے، تو جو سرمایہ ان کا وہاں موجود تھا وہ سب اپنے ساتھ واپس لے کے آئے. اس کی وجہ سے آپ کے فارن ریمیٹنسز کے اکاؤنٹ میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ان لوگوں کی وجہ سے جو آمدنی پاکستان آتی تھی وہ نہیں آئے گی. اب وہ لوگ جو وہاں سے فارغ ہو کے آئے، وہ جو اپنا سرمایہ ساتھ لے کر آئے ہیں، یہاں اس وقت آپ کی کوئی بھی انڈسٹری اتنی ریکوری پوزیشن میں نہیں ہے جس میں وہ انویسٹ کریں اور واپس کما سکیں. ان کا واپس آنے والا سرمایہ آپ کے لیے ہولڈنگ تو ہے لیکن پروفیٹیبل نہیں ہے. ناظرین، یہ آج پاکستان کی بدلتی ہوئی معاشی صورتحال کی سیریز کا پہلا حصہ تھا، جس میں میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ کرونا سے جو صورتحال بگڑی ہے یہ پہلے بھی کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں تھی، اور صرف کرونا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کے ساتھ پاکستان کی جو اکنامک پرابلمز ہیں جن کا ایک اوور ویو میں نے آج دیا ہے، ون بائی ون ان کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گی. جیسے مہنگائی ہے، جیسے بے روزگاری ہے، جیسے صنعت ہے، جیسے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، بجٹ ڈیفیسٹ ہے، ان چیزوں کے بارے میں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، پھر اگلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.